علیکم، میں امداد عمر. عمران خان صاحب کی ذہنی حالت کے متعلق خبر آئی ہے اور عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر نے ہی دی ہے ذہنی حالت کے مطابق خبر. ڈاکٹر چیک اپ کرنے گئے تھے خان صاحب کے جسمانی حالت کا کہ وہ صحت ان کی کیسی ہے، گر رہی ہے نہیں گر رہی، کھانے میں کیا کھا رہے ہیں، ٹھیک کھا رہے ہیں نہیں ٹھیک کھا رہے، اور ایکسرسائز سے وزن کم ہوتا ہے نہیں ہو رہا، وزن بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، یہ سارے معاملات. لیکن آ کر انہوں نے ذہنی حالت کی بات کر لی. کیوں کی؟ اس پر بات ہوگی. اور خان صاحب کی ذہنی حالت کب کیسی رہی ہے اس کا احاطہ کیا جائے گا، اس کا ذکر ہوگا. لیکن اس سے پہلے اپنے دیکھنے والوں سے، ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں. اچھا جی، ذہنی حالت. دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک جنونی شخص ہیں. وہ خود کہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی ہوش و حواس کا ذکر نہیں کیا جب انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کیا کسی بھی ماحول کے لیے، کسی معاملات کے لیے. وہ کہتے ہیں جنون ہی جیتتا ہے ہمیشہ. جنون کے ساتھ اگر ہوش اور حواس ہو تو پھر وہ جیت جو ہے اس کو ظاہر 4 چاند لگ جاتے ہیں. اور صرف جنون ہی رکھنا ہے تو پھر وہ جیت بھی شکست میں بدل جاتی ہے. جس طرح عمران خان صاحب 22 اپریل 2022 کو، جب 10 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت زمین بوس ہو چکی ہوئی تھی، بلکہ زمین میں گڑ چکی ہوئی تھی، قبر بن گئی تھی. نظر نہیں آ رہا تھا کہ خان صاحب کی مقبولیت باہر آئے گی، نکلے گی. لیکن خان صاحب نے کر دیا، کر کے دکھا دیا. اس وقت بھی بڑے بڑے جلسے کیے، روزانہ ایک جلسہ ہوتا تھا. روزانہ پاکستان میں بہت کم سیاسی لیڈر ہیں جو روزانہ ایک جلسہ کریں اور اس کے بعد 2 4 انٹرویوز بھی دیں اور اس کے بعد ولاگز بھی کریں، اس کے بعد پوڈ کاسٹ بھی کریں. جتنا وقت عمران خان صاحب نے سیاست کو دیا اور جتنا چانس عمران خان صاحب کو وقت نے دیا، زمانہ چانس دیتا ہے نا وقت کہ سدھر جاؤ، خان صاحب نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو پھر انجام کیا ہوا؟ یہ مقبولیت جو نیچے تھی، زمین بوس ہو چکی ہوئی تھی، زمین میں گڑ چکی ہوئی تھی، وہ مقبولیت اوپر گئی اور اس کے بعد وہ مقبولیت کا پتہ نہیں ہے کدھر گئی. لیکن عمران خان صاحب سر اٹھا کر چلنے جیسے نہیں بنے. جیل میں کوئی گرفتار نہیں کر پا رہا تھا عمران خان صاحب کو، لیکن اب کوئی رہائی کروانے والا عمران خان صاحب کو وہ تیار نہیں ہے. کل نگران وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ، بلکہ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی تب بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ جی کوئی میں مغل بادشاہ تو ہوں نہیں کہ میں ایک آرڈر کر دوں کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بری کر دیا جائے، جیل سے نکال دیا جائے. عدالتیں ہیں، عدالتی عمل ہوگا، عدالتی پروسیس ہوگا، اس کے تحت عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، بری ہو جائیں گے، الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے، لڑ لیں. لیکن اگر عدالتوں میں سزا یافتہ ٹھہرے، سزا یافتہ رہیں گے تو اس کے بعد پھر الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے، پھر جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے، سزا والا بندہ باہر نہیں آ سکتا. تو وہ اور بات وزیر اعظم صاحب کی ٹھیک تھی. کیوں ٹھیک تھی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، عدالتوں نے کہا نہ گرفتار کریں. اب بھی خان صاحب اپنے خلاف کئی مقدمات رکوانے کی کوششیں کر رہے ہیں. جس طرح سائفر کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ جی اس پہ فرد جرم عائد ہونے سے روکا جائے، عدالت کو کارروائی سے روکا جائے. تو عمران خان صاحب کو عدالتیں ریلیف دیتی رہیں، اب نہیں مل رہا ریلیف. تو بات ہو رہی تھی ذہنی کیفیت کی، ذہنی حالت کی. تو میں اس طرف ہی آنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خان صاحب نے جو ریلیف مل رہا تھا اس ریلیف کو کیمیکل نوچا تھا نا ذہن میں. وہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا یار یہ تو عدالتیں میری غلام ہیں، یہ سسٹم میرا غلام ہے، میں تو الگ سے اسٹیبلشمنٹ ہوں، میں تو ناقابل تذکیر ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں خان صاحب کی ذہنی حالت کا. 2 4 بار پہلے بھی سنایا ہے. یہ ایک لطیفہ سا ہے، ایک بنی ہوئی کہانی سی ہے. ایک وہ جو بابو ہوتا ہے نا جو ریل کو جھنڈی دکھا کے روکتا ہوتا ہے، سگنل مین جس کو کہتے ہیں، لال جھنڈی دکھا کے ٹرین کو روکتا ہے. اس کی بیچارے کی ہو گئی شادی. تو اس کے بیچارے کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، سارا دن پٹڑیوں کے اوپر ہی کھڑا ہونا تھا. تو بیوی کو بتانے کو اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے نئی نویلی دلہن کو بتایا. اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا. تو اس نے کہا جی میرے پاس بہت اختیارات بھی بہت ہیں. تو کہتا اچھا بتائیں آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ اس نے کہا جی میرے اشارے پر ٹرین رک جاتی ہے. اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہونا، رک جاتی ہے. اس نے کہا روک کر دکھائیں. جاتے ہیں اور وہ بغیر کسی وجہ کے لال جھنڈی دکھاتا ہے، ٹرین رک جاتی ہے. گارڈ اترتا ہے، ٹرین کا جو انچارج ہوتا ہے،
تو وہ پوچھتا، ہاں وہ ٹرین رک جاتی ہے تو اپنی بیوی کو کہتا ہے دیکھا میرا اختیار. تو بیوی تو بڑی ہو جاتی ہے نا کہ یار واقعی میرا شوہر تو چلتی ٹرین کو روک سکتا ہے. ٹرین رکتی ہے، رکتی ٹرین سے گارڈ اترتا ہے، گارڈ آ کر کہتا ہے کہ جی کیوں روکی ٹرین؟ اس نے کہا ہے نہیں. اس نے دے مارا تھپڑ. تو بیوی نے کہا یہ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ اس کا اختیار تھا، میرا اختیار ٹرین روکنا تھا، تھپڑ مارنا اس کا اختیار تھا، وہ مار کے چلا گیا مجھے. تو خان صاحب کا اختیار ضرور تھا کڑمس کریٹ کرنا، شرپسندی کرنا، انتشار پیدا کرنا، اپنے ذہن کے اندر جو کچھ بنا کر. کیونکہ ہوتا نا عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو سوچ رہے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. ان کی ذہنی کیفیت کے متعلق بڑے بڑے میں نے نفسیاتی ڈاکٹروں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا مسئلہ ہے ذہنی. تو جو ڈاکٹر عمران خان صاحب کے ہیں، عثمان صاحب ہیں، ڈاکٹر عثمان یوسف صاحب، انہوں نے جب ملاقات کی عمران خان صاحب کی درخواستوں پر، ان کی فیملی کی درخواستوں پر کہ جی خان صاحب کو ذاتی معالج اور وکیلوں کی درخواستوں پر ذاتی معالج کو ملاقات کرنے دی جائے، تو انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ جی خان صاحب سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ان کی صحت پہلے سے بہتر ہے، جسمانی اور ذہنی صحت دونوں اچھی ہیں. ذہنی صحت کا پوچھ کون رہا تھا؟ ذہنی صحت بھی اچھی ہے، کہنے کی وجہ ضرورت کیا بنی؟ ظاہر ہے وہاں پہ کھابے کھا رہے ہیں خان صاحب، وہ دیسی مرغے، دیسی بکرے، دیسی گھی میں ورزش نہیں ہو رہی تو وزن بڑھ گیا ہے اور ہاضمے کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب سے مقبولیت ہضم نہیں ہوئی تھی. مقبولیت اگر جر جاتے، ہضم کر جاتے خان صاحب تو آج اس حال میں نہ ہوتے. بہرحال ڈاکٹر نے کہا کہ جی ان کو کچھ ہاضمے کے مسائل بھی ہیں تو کچھ اور دوائیاں اور ٹیسٹ وغیرہ تجویز کی ہیں وہ ان کی ہو جائیں گی. اور دوسرا کہ جی کچھ کھانا، اس کو کہا ہے کہ خدا نہ خوف کرو پہی بدل لو کھانا. تو اصل چیز جب جس طرف میں آ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے ذہن میں، خان صاحب ایک بات سوچتے ہیں، جس طرح تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی، میں بہت پیچھے نہیں جا رہا، تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی. حالانکہ ان کو اس وقت بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو انگیج کریں، اپنے اتحادیوں کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان کا ترلا منت کریں، ان کو چائے پلائیں، ان سے. وہ کہتے نہیں میں ناکام بنا دوں گا. نظر آ رہا تھا کہ باجوہ ساتھ نہیں دے گا، وہ سمجھتے تھے کہ باجوہ ساتھ دے گا میرا. یہ چیز اس کے بعد جس دن پریس کانفرنس ہوتی ہے، میں ذہنی حالت کی بات بتا رہا ہوں عمران خان صاحب کی. ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تاریخ ماضی قریب وہ جو بہت پرانی تاریخ نہ سی لیکن پاکستان کی تاریخ کے واقعات، اور پھر 28 سال ہو گئے صحافت کو، اور صحافت میں یہی سیاست کو ہی کور کیا زیادہ تر، تو بندہ نے سمجھ جاتا ہے بہت کچھ کہ کیا چل رہا ہوتا ہے. تو تحریک عدم اعتماد پر خان صاحب نے کیا کیا؟ بجائے قومی اسمبلی میں جا کر اجلاس بلا کر بیٹھنے کے، بجائے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کر بیٹھنے کے، ادھر بلاول بھٹو زرداری نے اور شہباز شریف نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا فروری میں، میرا خیال ہے 6 فروری کی تاریخ ہے، اور ادھر عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا میلسی میں جلسے کا. اور یہ وہ جلسہ تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا کہ تم لوگ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہو. میں نے تو اللہ سے دعائیں مانگی ہوئی تھی، وہ ہاتھ اٹھا کر میں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہوئی تھی، میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں. اور یہ تحریک عدم اعتماد میں تم تینوں اسٹوجز کو، 3 اسٹوجز، نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان، ان کو میں ناک آؤٹ کر دوں گا. میں ایک گیند سے تینوں کی وکٹیں اڑاؤں گا. اوے آصف زرداری تم تو میری بندوق کی نشست پر ہو، نشست کہا. یہ یہاں سے پتہ چلا اس وقت کے میرے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں کہ وہ بھائی عقل نو ہاتھ مارو پئی، کوئی کہ جا کر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاؤ، اتحادیوں کے ساتھ ملو. 22 کروڑ میں نے کہا تھا کہ لوگ اگر اس وقت کیونکہ مردم شماری کے رزلٹ نہیں نہ آئے ہوئے تھے، تو 22 کروڑ لوگ بھی اگر ایک جگہ عمران خان صاحب کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں نا ایک جلسے میں یا ایک ساتھ چل پڑے، وہ بھی تحریک عدم اعتماد کا متبادل نہیں ہو سکتے. تحریک عدم اعتماد کہاں ہونی ہے؟ جا کر اس کا مقابلہ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں. پھر تحریک عدم اعتماد کو روکنے کی کوشش کی، اجلاس نہیں ہونے دیا،
ذہنی کیفیت، ذہنی حالت، جنون۔ پھر سپریم کورٹ پھر اپنے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو امریکی سازش قرار دے کر مسترد کروا دیا۔ 27 کو جلسہ کر کے اپنے آپ کو بیوقوف کیا، اس سے پہلے 27 مارچ کو خود کو بیوقوف بنایا، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہو رہی ہے۔ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا۔ ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی جب کھلی، خود ہی کہا کہ نہیں وہ تو میں نے انٹرویو میں کہا تھا، وہ مجھ سے امریکن سے نہیں کہا تھا، انٹرویو میں کہا تھا۔ ایک ایک چیز آپ رکھیں تو کوئی صحیح ذہن کا آدمی اس طرح کی پولیٹکس نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کی مقبولیت کے لیے اپنا کھوتا ہی خون میں سٹتا نا، پورا کا پورا۔ اچھا، اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے اوپر رولنگ دلوا دی، رولنگ دلوا کر اسمبلیاں توڑ دیں۔ پھر وہ بحال ہوتی ہے اسمبلی، تو قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے چلے گئے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یار یہ بندہ کس عقل اور کس ذہن سے سوچ رہا ہے۔ میری اس وقت تحریک انصاف کے جس ایم این اے سے بات ہو رہی تھی وہ اتنی بڑی، بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اتنی بڑی۔ وہ خان صاحب جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد اپنا کامیاب ہونے کے بعد ریزائن کر کے قومی اسمبلی سے چلے گئے۔ پھر پنجاب میں حکومت واپس مل گئی اور پھر واپس مل گئی۔ کے پی کے کی حکومت تھی، آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں حکومت تھی، وہ حکومتیں بھی اسمبلیاں توڑ کر ساری کی ساری حکومتیں ختم کروا دی۔ 2 حکومتیں چلی گئیں، آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی۔ ایک وزیر اعلیٰ نائل ہو گیا، بلکہ دونوں کی نائلی پر چلی گئی، ایک وزیر اعظم نائل ہو گیا، لیکن باز نہیں آئے۔ 14 اور 15 مارچ جتنی بڑی واردات کرنے کے باوجود عدالت نے ریلیف دیا، پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر 9 مئی کروا دیا۔ بہت کچھ ہے بیچ میں سارا کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب پارٹی کی لیڈرشپ ان سے بیٹھ کر پوچھتی تھی کور کمیٹی میں، خان صاحب ہماری پلاننگ کیا ہے، ہماری حکمت عملی کیا ہے، وہ کہتے تھے میں نے منصوبہ سارا بنایا ہوا ہے، آخری گیند آپ کے کپتان کی ہوگی، اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے کپتان کے پاس ہمیشہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کوئی صحیح دماغ آدمی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ آخری بال جو تھی نا، وہ 9 اپریل کو 9 کے بعد 10 ہو گئی تھی نا، تحریک عدم 10 کو آئی تھی، تو 9 اپریل جس دن اجلاس ہو رہا تھا، جس کو روکا ہوا تھا عمران خان صاحب نے، وہ آخری بال پھر آصفہ بھٹو لے گئی تھی قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے جا کر دکھایا تھا کہ یہ آخری بال۔ تو وہ شخص سے جب بھی پوچھا گیا، نہیں تم لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا کپتان جو ہے نا، آخری چال تمہارے کپتان کی ہوگی، سارے منصوبے میرے ٹھیک ہے۔ سائفر والا معاملہ، پہلے کہاں کھیلا اور پھر کہاں جا کر قدموں میں بیٹھے امریکہ کے ساتھ، پھر خود تسلیم کیا کہ سائفر سازش نہیں تھی، خود کہا کہ امریکہ کی سازش نہیں تھی، یہاں سے سازش گئی تھی۔ تو اب جب وہ ان کے ڈاکٹر ان سے مل کر باہر آ کر بات کرتے کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہے، ان کی بہنیں اگر کہتی ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کا اب معالج آ کر کہتے ہیں کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سوائے ہاضمے کا مسئلہ ہے۔ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ان کا وزن کم ہو گیا ہے، بیگم کہہ رہی ہیں کہ وزن کم ہونے سے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وزن بڑھ گیا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذہنی حالت ٹھیک ہے۔ تو ذہنی حالت ٹھیک ہونے کا جو سوال ہے نا، وہ اصل میں کہ جی یہ سوال آیا کہاں سے؟ کیونکہ میرے پاس انفارمیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ادھر کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ وہاں پہ جو باہر آ کر بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جنون ضرور ہے ان کے اوپر، لیکن جنون ہے کہ مجھے کسی طرح یہاں سے نکالو، میں یہاں نہیں رہ سکتا زیادہ دیر۔ طرح کی باتیں کی جاتی ہیں خان صاحب کے متعلق، میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ وہ فلاں چیز استعمال کرتے ہیں، فلاں چیز استعمال کرتے ہیں جو ذہن پر اثر کرتی ہے، اور اگر وہ فلاں چیز اتنا عرصہ نہ یوز کی جائے تو پھر بندے کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں، وہ چیز کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور وہ استعمال کرتے بھی ہیں کہ نہیں استعمال کرتے۔ لیکن کئی لوگ جو ان کے واقف ہیں، جو ان سے ملتے جلتے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی انہوں نے خان صاحب کو جنون سے ہٹ کے نہیں پایا۔ تو جو شخص جنون میں ہر وقت مبتلا رہے اور کوئی حکمت عملی نہ ہو، وہ اگر جیل کی 4 دیواری کے اندر بند ہے تو اس کا ڈاکٹر اور اس کا ڈاکٹر باہر آ کر یہ کہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے، تو پھر ذہنی حالت پر سوال
اٹھنا بنتا ہے کہ کیا واقعی ٹھیک ہے ان کی ذہنی حالت یا نہیں ٹھیک. ڈاکٹر کیوں کہہ رہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے. آخر میں جاتے جاتے ایک واقعہ اور. میری طرح کا ایک بندہ تھا, شہر میں آیا, نیا شہر میں داخل ہو رہا ہے گاؤں سے, مرغا پکڑا ہوا ہے. تو ایک سیاںا شہری بابو نہیں ہوتا, وہ اس نے کہا کہ تو مرغا لے کے جا رہا ہے, شہر میں مرغے والوں کو پولیس پکڑ لیتی ہے. کہتا کیوں پکڑتی ہے؟ کہتا ہے اس لیے پکڑتی ہے کہ پولیس کو لگتا ہے کہ چوری کا ہے. اس نے کہا نہیں میرا تو اپنا ہے, میں نے پالا ہوا ہے, میں بیچنے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں بچنا پولیس والے سے. وہ جیسے ہی شہر میں داخل ہوتا ہے سامنے پولیس اہلکار نظر آ جاتا ہے سامنے, تو وہ اس کو جا کے خود ہی ٹکراتا ہے بندہ کہ جی, کہتا ہے جا کے کہ جی سرکار یہ مرغا میرا اپنا ہے, ایسا چوری نہیں کیتا. اور پولیس والے نے کہا پھڑو انہوں نے چوری کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ذہنی حالت کیسی ہے, خود ہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی ذہنی حالت ٹھیک ہے. اندازہ لگائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.